حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جا رہے تھے، نبی ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی، ایک پتھر ہے رو رہا ہے، اس کے رونے کی اطلاع اللہ نے کر دی، کشف کر دیا، کھول دیا۔ پوچھا بھائی کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں کچھ پتھر بھی ڈالے جائیں گے جو جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، بھڑکائیں گے۔ میں رو رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ میرا شمار ان پتھروں میں نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جہنم کو پتھروں سے دہکایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چل تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی۔ دعا کرنے کے بعد تھوڑا سا مراقبہ کیا، اللہ نے بشارت دے دی، فرمایا کہ اللہ سے میں نے مانگ لیا ہے، تو ان پتھروں میں نہیں ہوگا، محفوظ ہو گیا ہے، بس تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ چل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے گئے، جہاں سفر تھا کام کاج کیا، واپس ہو رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد، اسی جگہ سے گزرے، وہی پتھر ہے، پھر رو رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ میں تو تیرے لیے دعا کر چکا ہوں، تیری معافی دلا چکا ہوں، تجھے محفوظ کروا چکا ہوں، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اب میں خوشی سے رو رہا ہوں، مجھے اپنے اس رونے سے محبت ہو گئی ہے، میں وہ عمل کیسے چھوڑ دوں جس عمل کی بدولت اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ یہ رونا ہی تھا نا میرا، کہ میرا رونا آپ نے دیکھا اور میرے رونے کو دیکھنے کی وجہ سے دعا کی اور مجھے بشارت دے دی۔ اب مجھے اپنے رونے سے محبت ہو گئی ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ اب میں خوف سے نہیں رو رہا، غم میں نہیں رو رہا، اب میں خوشی سے رو رہا ہوں، مجھے اپنے رونے سے محبت ہو گئی ہے۔ بڑی عبرت ناک واقعہ ہے۔ یہ رمضان کی ساری رحمتیں، یہ برکات جس نے ہماری جھولیاں بھر دی ہیں، مغفرتیں بھی آج ہماری جھولی میں، اللہ کی محبت بھی ہماری جھولی میں، تقوی بھی ہماری جھولی میں، تو کیا اتنا کچھ جن اعمال نے ہمیں نواز دیا ہے، کیا وہ اعمال ہم یکسر چھوڑ دیں؟ ہماری کیفیت تو پھر اس پتھر سے بھی گری ہوئی ہے، اس پتھر سے بھی گری ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے تقوی کی حفاظت اعمال میں ہے، روحانیت کی حفاظت اعمال میں ہے، اللہ کی محبت کی حفاظت اعمال میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مغفرتیں ہمیں نصیب کر دی، ان مغفرتوں کی حفاظت اعمال میں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اے انسان، تیری ذمہ داری یہ ہے، تیرا وظیفہ یہ ہے کہ تو اعمال کرتا رہے۔ رمضان آئیں گزر جائیں، دن آئیں گزر جائیں، شب روز گزرتے جائیں، تیرا وظیفہ یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کب تک کرنا ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیری موت ہو جائے۔ اعمال سے تیری چھٹی نہیں ہے، اللہ کی عبادت سے تیری چھٹی نہیں ہے، اعمال کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اللہ کی محبت سمیٹتے چلے جاؤ، سمیٹتے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اعمال باقی زندگی میں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔